وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہمارے استاد محترم، دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے جس نے آج ہمیں اور آپ سب کو عصر سے لے کر کے تقریباً 9 بجے رات تک بیٹھنے کا ایک موقع عطا کیا، جس میں اجل علماء نے آپ کے سامنے مختلف باتیں رکھی۔ ابھی آخر ہے، ہمیں جس بات پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ لوگوں نے سنا۔ موضوع بڑا طویل ہے اور بڑا اہم ہے، ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن 45 منٹ میں سب کا سمیٹنا، بلکہ 45 نہیں، کچھ کم ہی باقی رہ گیا ہے، مکمل کرنا بہت ناممکن ہوگا، لیکن پھر بھی جو کچھ ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے موضوع کا 2 حصہ ہے، ایک تو سنا کہ منہجی اور دوسرا منہج، اور دوسرے آپ نے سنا نوجوانوں کے اندر غیرت کیسے پیدا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز دوستو بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہ پوری امت مسلمہ کو یہ معلوم ہوگا یا معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی سربلندی، اسلام کی نشر و اشاعت، منکر اور باطل کو مٹانا اور حق کے غلبے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان یہی سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے تو اس امت میں انقلاب کا سبب، حق کے غلبے اور باطل کے مٹانے کے سبب جو بنتے ہیں وہ نوجوانان اسلام بنتے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں کے لیے قرآن و حدیث میں متعدد اور مخصوص اللہ تعالیٰ ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آج 30 پارے کا قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں متعدد کاتبین وحی تھے، چند افراد تھے جو قرآن نازل ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو بلاتے، کہتے آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد نوٹ کر دو۔ اس طرح سے چل رہا تھا سب، اور ان میں اکثر جو ہے وہ نوجوان تھے، کسی بوڑھے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، سب نوجوانان اسلام تھے۔ اس طرح سے قرآن جو ہے وہ لکھ لیا گیا، لیکن مرتب نہیں تھا۔ کسی کے پاس چند صورتیں ہیں، کسی کے پاس چند پارے ہیں، کسی کے پاس چند آیات تھیں۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو بعض غزوات میں جب صحابہ کرام گئے تو ان میں حفاظ جو تھے قرآن مجید کے، چونکہ ایک جگہ قرآن کسی کے پاس موجود نہیں تھا، الا ایک یہاں کوئی حافظ ہو، اس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو، لیکن جیسے ہمارے یہاں 30 پارے کا قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک ایک جگہ کہیں کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ ہوا کہ اس کو مرتب کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن الخطاب سے مشورہ کیا اور کہا، اے عمر، اتنے نوجوان حفاظ قتل کر شہید کر دیے گئے، ایسا نہ ہو کہ جنگ لڑتے لڑتے جہاد میں ہمارے نوجوان جائیں اور اس طرح سے شہید ہوتے رہیں گے تو آگے قرآن کے حفاظ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو قرآن کی کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسے مجاہد صحابہ کے سینے میں ہو
ہو کہ ہمارے پاس نوٹ نہ ہو، چلا جائے دنیا سے، تو قرآن کو ایک جگہ مرتب کیا جائے۔ عمر ابن الخطاب بگڑ گئے، کہا ابو بکر یہ ناممکن ہے۔ دیکھیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی نے جو کیا ہمیں وہی کرنا ہے۔ بات اصل ہے، عمر فاروق نے کہا ابو بکر یہ ناممکن ہے، جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کرایا وہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن صدیق اکبر، عمر فاروق کہتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے دوستو، ایک تو رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رسول کا آئینہ تھا، کہتے ہیں آئینہ ابو بکر تھے۔ نبی علیہ السلام کا پورا عکس اگر دیکھنا ہو اے ٹو زیڈ تو کہتے ہیں صدیق اکبر آپ کی کاپی تھے۔ تو صدیق اکبر بڑے حکیم تھے۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں انکار کرتا رہا، لیکن ابو بکر ڈٹے نہیں، کریں گے کریں گے۔ اتنا سمجھاتے رہے، اتنے دلائل دیے کہ میرے سینوں کے اللہ نے کھول دیا اسی اچھے کام کے لیے جس کے لیے اللہ نے ہمارے بھائی ابو بکر کا پہلے سے کھلا رکھا تھا۔ ہاں بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ قرآن کو ایک جگہ جمع کرایا جائے۔ اب کون جمع کریں؟ تو دونوں نے مشورہ کیا کہ زید ابن ثابت کو بلایا جائے۔ زید ابن ثابت جو کاتبین وہی تھے ان کو بلایا گیا، اور دونوں نے مل کر کے کہا کہ اب جو بتانا تھا وہ یہ، دونوں نے بلایا اور کہا اے زید ابن ثابت، قرآن کو جس کے پاس جتنی آیات و پارے ہیں، کسی کے بعد 10 سورتیں ہیں، کسی کے بعد 5 سورتیں ہیں، کسی کے بعد 2 سورتیں ہیں، جتنے لوگوں کے پاس قرآن ہے سب کو تم لکھ کر کے ایک جگہ تیار کر لو، ایک مصحف تیار ہو جائے، یعنی قرآن ایسے پورے 30 پارے کا قرآن ایک جگہ ہو جائے۔ زید بن ثابت نے کہا نعوذ باللہ، بھائی وہ کام کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ آپ ہم سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں، آپ لوگ کریں۔ لیکن جو بتانا تو یہ، صدیق اکبر نے کہا دیکھو اب اتنے بڑے کام کے لیے کسی جوان کی جوانی کی ضرورت ہے، کوئی فرشتہ نہیں ملے گا۔ انک رجل شاب، اے زید بن ثابت، اب یہاں جوان کی جوانی کی ضرورت ہے، کوئی مسلمان نوجوان ہو وہی کر سکتا ہے۔ ہم بھی بوڑھے ہو گئے، عمر بیٹھا ہے وہ بھی سمجھو بوڑھا ہی ہو گیا ہے، یہ ہم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت اور ایک جگہ لکھنے کا کام بھی یہ کسی بوڑھے کی ہمت نہ پڑی، اگر بوڑھوں نے منتخب تو کیا تو اپنے لیے کسی جوان کو۔ کہتے ہیں بات تو نہیں دل میں اتر رہی تھی، لیکن دونوں نے اتنا سمجھایا کہ جس چیز کے لیے اللہ نے ہمارے 2 بڑے ابو بکر و عمر کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا، زید بن ثابت کہتے ہیں میرے سینوں کے بھی اللہ نے بھی کھول دیا۔ اب ذرا غور سے سنو، کہتے ہیں قبول تو کر لیا، اگر ابو بکر و عمر کہتے ہیں اے زید یہ پہاڑ مدینے کے ادھر ہے، اس پہاڑ کو اکیلے توڑ کر کے لے جا کر کے پھینک دو، یہاں میدان بنا دو، ایک پہاڑ ادھر ہے اس کو توڑ کر کے برابر کر دو۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر دونوں صحابی ہمیں پہاڑ توڑ کر کے میدان بنا دینے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے آسان تھا بنسبت اس کے کہ قرآن کو ایک جگہ لکھ کر کے مرتب کریں، لیکن دونوں کو حکم تھا قرآن جمع ہو گیا۔ اب آئیں نبی علیہ السلام کی 23 سالہ سنت، دوستو 23 سالہ سنت، اور ہمارا منہج ہے کیا؟ کتاب و سنت۔ منہج کی دوسری چیز حدیث کی باری آئی، اللہ اکبر، کسی کے پاس چند حدیثیں، کسی کے پاس 500 تھے، صدیق اکبر کے بعد 500 حدیثیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے پاس ماشاءاللہ ان کا مکان ڈبل منزلہ تھا، ایک نیچے ایک اوپر ان کی حدیث کا کتب خانہ تھا۔ یہ نقطہ یاد رکھنا، کچھ سرفرے پیدا ہو گئے، کہتے 300 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، یہاں تو نبی علیہ السلام کے زمانے ہی سے حدیثوں کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام کے پاس حدیث کی لائبریریاں موجود تھیں۔
اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز کے خلیفہ بنے اور جا کر کے مکے میں رہنے لگے تو مدینے سے اونٹ کے ذریعے اپنی پوری لائبریری منتخب کیا، صرف حدیث کی کتابیں موجود تھی۔ اس کا مطلب نبی علیہ السلام کے زمانے یا یوں کہیں بخاری اور مسلم دونوں مابین صلب و ترائب تھے، لیکن حدیثیں لکھی گئی تھی، حدیثوں کی کتابیں اور لائبریریاں موجود تھی۔ یہ نقطہ یاد رکھنا۔ بہرحال میرے بھائیوں، سب ان بڑے ایک دن چند نوجوان کھیل کود تھے۔ آپ سمجھے اس زمانے میں کرکٹ تو تھا نہیں، دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف کھیل کیا ہے؟ وہ کرکٹ ہے۔ 3 لکڑی، اس لکڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ، سمجھ گئے نا؟ ایک کرکٹ تو تھا نہیں، کھیل ہوتا تھا جس میں کبڈی کھیلتے تھے، یہ جس کے اندر انسان کی جسمانی صحت برقرار رہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، صحابہ بہت سارے دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن 3 یا 4 نوجوان بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اس میں ایک بچے کے ذہن میں اللہ نے ڈالا۔ دیکھو نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں نے کس طرح سے دین کا تحفظ کیا۔ ایک نوجوان بچہ جس کا نام تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس کے حق میں نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر کے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ استاد کی خدمت کیا، نبی علیہ السلام کی سینے کا پانی رکھا، آپ کے لیے آپ کی خدمت کی۔ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوا۔ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، ایسے معمولی سے چھوٹا سا بچہ، اللہ کے رسول کا دل خوش ہو گیا، اتنا عقل مند یہ بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنانا اور میری حدیثوں کا فقیہ اور عالم بنانا۔ میرے بھائی، جب دعا استاد خوش ہو کر کے دے دے، اس دعا کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ سب طرح دعا کر دیں اللہ ہم کو عالم بنا دے، پتہ نہیں کس، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن اگر آپ نے کسی کی خدمت کر دیا، اس کا دل خوش ہو گیا، تو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلف کا یہ قول ہے، اذا خرج الکلام من القلب دخل الاذن بغیر اذن، جب کوئی دل سے دعا دیتا ہے اور بات کرتا ہے، کانوں کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے دل میں پہنچ جاتی، دل نہیں چاہتا، جب بھی دل میں اتر جاتی ہے بات۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ یہ نوجوان بچہ دوستو، اس کے دل بات آئی، اپنے ساتھیوں سے کہا، لوگ یارو ہم لوگ ایسے کھیلتے رہیں گے، فلاں صحابی مر گئے، اتنے بزرگ مر گئے، فلاں مر گئے، فلاں مر گئے، فلاں مر گئے، کچھ صحابی کرام رہ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، یہی نوجوانوں سوچو، کہیں ایسا نہ ہو سارا منہج خراب ہو جائے، ہم کرکٹ کے کھیلنے میں زندگی گزار دیں۔ سوچو، تحفظ، عقیدے کا معاملہ، دین کا معاملہ، منہج کا معاملہ، ایک نوجوان بچے کو کیسی فکر ہوئی، یارو ہم لوگ ایسے کھیلتے رہیں گے، مستی کرتے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جو چند صحابہ ہیں وہ بھی چلے جائیں، اور چلے گئے تو جس صحابی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کا علم رکھا ہے، گیا تو کفن کے ساتھ حدیث بھی لے کر کے چلا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو نبی کی سنتیں ایسی قبر بھی چلے جائیں مرنے والوں کے ساتھ، اور آنے والی نسل بغیر حدیث کے رہ جائے۔ تو لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا کیا کریں؟ کہا کل سے کھیلنا کودنا ہم بند کر دیتے ہیں، کل سے کھیل بند، اور ہم لوگ صحابہ جتنے زندے ہیں جا جا کر کے ان سے جتنی حدیثیں ان کے پاس ہوں گی سب کو ہم کیا کریں گے؟ نوٹ کر لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ تمام ساتھیوں نے کہا انشاءاللہ کل سے کھیلنا کودنا بند۔ اب ہم لوگ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری کیا ہوگی کہ ہم کس طرح سے نبی کی حدیثیں جمع کریں۔ دعا کرو آج ہمارے منہج کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نوجوانوں میں یہی فکر پیدا کر دے۔ پوری حدیث ہماری منہج ہی ہے، ہمارا منہج حدیث ہی ہے۔ ادھر قرآن کا دیکھا، اب ان چند نوجوان تھے، اب صبح ناشتہ کرتے
اور نکل گئے. کہاں؟ فلاں 5 کلومیٹر ایک صحابی کا گھر ہے، وہاں جاتے ہیں. اس سے حدیثیں لکھی. کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں؟ اللہ کے رسول کو کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بتا دیتا. دوسرے کے پاس گئے، کہتے ہیں 3-4 دن تک تو سارے ساتھی ساتھ دیے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ سب کام کے ہوں، سب کام کے نہیں ہوتے، سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی. کہتے ہیں ان ساتھیوں نے کہا یار اتنی محنت کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، بڑی مشکل چیز ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. کہا کہ سارے ساتھی کنارے ہو گئے، میں اکیلا ہمت کر کے حدیثوں کو جمع کرتا رہا. اللہ اکبر. یہاں اس حدیث نبوی کے جمع کرنے کا سلسلہ دوستو اللہ نے جو خدمت لی ایک نوجوان بچے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اس طرح سے اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا، ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہمارے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میں نے عزم مصمم کیا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں. جو ٹھان لیا، فیصلہ کر لیا دین کے کام کرنے کے لیے، اگر اس پر ڈٹ گئے تو اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے. دوستو میرے بھائیو فوری طور پر تو کہتے ہیں چلا جاتا. کہتے ہیں یہ بعض کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جاتا اپنے گھر سے نکلتا اور جس صحابی کے بارے میں سنا تھا دور ہے، چلتے چلتے دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت کی لو چل رہی ہے، وہاں پہنچتا تو پتا چلا کہ وہ سو گئے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں اب میں سوچتا کہاں جاؤں، ذرا سنو. کہتے ہیں دروازہ بند ہے، ہم اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور کوئی سائے کے لیے دور دور تک درخت نظر نہیں آتا تھا. گرد غبار دھول مٹی اڑ رہی ہے، شدت کی گرمی ہے. کہتے ہیں میں سوچتا اتنی محنت کر کے آیا ہوں اب واپس نہیں جاؤں گا، تو کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ جاتا. بیٹھے بیٹھے اونگ آنے لگتی تو کبھی اسی کے دہلیز پر سر رکھ کر کے لیٹ جاتا، یہ سوچ کر کے جب یہ صحابی نکلیں گے باہر کہیں جانے کے لیے تو ہمارے اوپر ان کی نگاہ پڑ جائے گی، ہم کو جگائیں گے تو ہم ان سے وہ حدیثیں سیکھ لیں گے. ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی اتنی بڑی قربانی دیا. کہتے ہیں جب وہ نکلتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ابن ام رسول وسلم چیخ نکل جاتی، صاحب اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول کا چچا داد بھائی یہاں آ کر کے پڑا ہوا ہے، کس لیے؟ کہتے جب انا للہ پڑھتا تو ہماری نیند کھل جاتی. بیٹے کیسے آ گئے آپ؟ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کی کچھ حدیثیں آپ کے پاس ہیں، ذرا وہ حدیثیں سنا دیتے. میں سننے کے لیے آیا لیکن آپ سو چکے تھے، دروازہ بند تھا، میں نے کھٹکھٹانا پسند نہیں کیا، اس لیے یہاں سو گیا تاکہ آپ اٹھیں گے. بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو آپ یہ اس نیت سے یہاں بیٹھا تھا کہ آپ نکلیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے تو پوچھیں گے، تو برائے مہربانی اتنی محنت کر کے جتنی حدیثیں آپ کو اللہ کے رسول کی یاد ہوں ہمیں بھی یاد کرا دیں. کہتے اس طرح سے ہم نے حدیث رسول کو جمع کیا. میرے بھائیو جانتے ہیں نمرود کے مقابلے میں اس کے بت پرستی، اس کے بت خانے اور اس کے مقابلے کے لیے جو کھڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سمعنا فتن، کیا سمعنا شیخن نہیں، یہ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم من فعل ھذا بآلہتنا. جب چڑھا کے گئے تھے کہیں اور واپسی میں سوچے پرساد لے کر کے جائیں گے، کیوں ان کا جھوٹا کھائیں گے یہاں بتوں کے. اب پرساد لینے کے لیے تبرک لینے کے لیے گئے تو دیکھا جتنے بت ہیں سب کا سر توڑا ہوا ہے، سب کی مٹی پلیت کر دی گئی ہے، اور جو سب سے بڑا ہے اس کا کچھ حصہ ٹوٹا ہے اور اس باقی کچھ حصہ کھڑا ہے. پلٹ کر کے آئے بڑے شوق سے تبرک لینے کے لیے، دیکھتے یہ کیا ہو گیا، کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ بس ایک نوجوان ہے اس کا کام ہے. اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ سمعنا فتن، لوگوں ایک نوجوان ہے فتن، اور وہ بھی
ادھیڑ نوجوان نہیں، بالکل نوجوان، 17-18 سال 20 سال، سمجھ گئے نا، 40 سے پہلے کا نوجوان. سمعنا فتن، ایک نوجوان ہے، وہی ان کی مخالفت کرتا، وہی کیا ہوگا، کوئی دوسرا یہ حرکت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، فاقبلوا یہی یذفون، کہا چلو چلو پکڑتے ہیں اس کو. تھوڑی سی شرافت کا زمانہ تھا، پوچھے یا ابراہیم انت فعلت، تم نے یہ کی؟ اب ذرا دلیل دیکھو. ایک نوجوان اگر ٹھان لے ہمیں کوئی برائی مٹانا ہے اور کوئی نیک کام کرنا ہے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے. ایک نوجوان، پورا ملک جو ہے بت پرست ہے اور اس نے بت خانے کو توڑا ہوا ہے. جب آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے اتنی بڑی گستاخی کی؟ کہا نہیں، بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، نہیں توبہ توبہ، میں کیا کروں، ان کے بڑے نے کیا ہوگا. بڑوں کی، چھوٹوں نے بڑے کی بات نہیں مانی ہوگی. بڑے بابا کو جلا لایا، سب کو توڑ دیا. کتنی پیار. وعلمنا رشد، ابراہیم کو سے کام لینا تھا اللہ کو، پہلے ہی سے اللہ نے کو رشد دے رکھا تھا. ایسی دلیل دی، ہم نے تو نہیں توڑا، بڑوں نے توڑا. اگر یقین نہیں آتا فاسألوہم، جا کے خود پوچھو، مجرم خود بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ کتنے ظلم کیا ہے. اللہ فرماتے ایسا جواب ابراہیم خیر اللہ کے دل سے نکالا. اور ہمیشہ ہوتا ہے جب ہندوستان کے اندر اللہ اگر ایک اور نوجوان کو کیا بتائے آپ کے علاقے کا، جب سدھی سندھکن تحریک چلی تھی 1926 میں. کب؟ 1926 میں ایک تحریک چلائی غیر مسلموں نے کہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو کیا بنا دینا ہے، پوتر بنا دینا، ہندو بنانا ہے. اور بہت بڑا معاملہ بن گیا اور یہ تحریک انگریز کے سپورٹ میں تھی، بڑا کامیاب ہوا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ پوری تقریباً آگرہ کے بعد متھرا، اس کے قرب جوار کے 3-4 ڈسٹرکٹ کے سارے مسلمان مرتد ہو گئے تھے، سارے مسلمان مرتد ہو گئے. اتنے بڑے فتنے اور ارتداد میں ایک نوجوان آپ کے علاقے کام آیا، سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ. یہ اس وقت پڑھتے تھے لاہور کے اندر، غزنوی مدرسہ سلفیہ غزنویہ کے اندر. 5 طالب علموں کو اس فتنے کو مٹا، ایک طرف انگریز ہے، دوسری طرف اتنی سدھی سکن تحریک ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے. ان کے مقابلے کے لیے 5 طالب علم بھیجے گئے. کتنے؟ 5 طالب علم. پاور، سپر پاور انگریز، اس کا پروردہ یہ فرقہ. الحمدللہ سید اسماعیل رائے درگی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ آئے. مدرسے سے چھٹی دی گئی، طالب علم تھے، نوجوان تھے، اور کہا کہ آپ جائیں اور کسی بھی صورت سے اس گاؤں میں پہنچ کر کے دوبارہ مسلمانوں کو اسلام کی طرف واپس لانے کی کوشش کریں. ساری دشمنی عداوت ہے اور اتنے مشکلات کا مشکل کام. یہ 5 تھے اور چاروں کا ہیڈ اور امیر سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا. اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں متھرا میں داخل ہوا تو کوئی ایک مسلمان ہم کو نظر نہ آیا، ایک مسلمان نظر نہ آیا. جہاں جائیں سب ہندو. مسجدیں توڑی گئی، مسجد تالا لگا ہوا ہے، گائے مسجدوں کے اندر باندھی گئی ہیں، بھینسیں مسجد کے کنارے رکھی گئی ہیں. کہتے ہیں چاروں ساتھیوں کو لے کے پہنچے، حیرت میں پڑ گئی. چل رہے تھے. کہتے ہیں گلیوں میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایسے گلی تھی، گھر کھلا ہوا ہے اور اس دہلیز پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. پورے شہر کے اندر کہتے صرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے یہاں. کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو دیکھی تو رونے لگی، وہ پھوٹ کر کے رونے لگی. مولانا رائے درگی رحمت اللہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، پوچھا بوڑھی ماں کیا ہے، تو اتنا رونے لگی. پوچھنے کے بعد
کہ اس کی ہچکیاں اور بڑھ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں اکیلی مسلمان رہ گئی ہوں، شوہر بھی، بیٹے بھی، اولاد بھی، رشتے دار بھی، سارے قرابت دار سب کے سب مرتد ہو گئے، میں اکیلی باقی ہوں. کہتے سالوں کے بعد آج کوئی مسلمان ہم کو نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، بڑی طویل داستان ہے. کہتے ہیں اس سے پوچھا کیا چیز ہے، کیا پریشانی؟ کہا کہ بس روٹی پکا کے رکھی ہوں، کھانے کے لیے جاتی ہوں تو لقمہ حلق کے نیچے نہیں اترتا. اللہ، وہ وقت تھا یہ تیری بندی روٹی پکاتی، ادھر شوہر بیٹھتا، ادھر باپ بیٹھتا، ادھر بیٹے بیٹھتے، کبھی ادھر بھائی آ جاتا، یہ حلال روٹی سب کو کھلاتی تھی. اب جب میں کھانا پکا کے رکھتی ہوں تو اکیلے حلق کے نیچے کوئی ایک لقمہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بڑی تکلیف کی بات. مولانا اسماعیل گجران رائے درگی رحمت اللہ میں نے بڑی تسلی دی، سمجھایا. کہا کہ آخر کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیوں مرتد ہو گئے. پورا کا پورا علاقہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، سب کے سب مرتد ہو گئی ہیں. مولانا اسماعیل گجران والا رحمت اللہ رائے درگی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے، اس کو تسلی تھی. اس کی تسلی کے لیے ہم آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا چاچا ہے، تسلی دی تو کہنے کہ اس نے روٹی کھائی اور پھر کسی بھی صورت سے ہم کو کھلائی. پھر ہم لوگوں نے پوچھا کہاں رشتے دار ہیں؟ کہا ان سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. کہا نہیں بتاؤ تو. کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 2 دن کے لیے انتظار کریں، ہم اپنے سارے رشتے داروں کو دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، سب کو جمع کروں گی. کہتے ہیں میں رک گیا کیونکہ ذمہ داری تھی. کہا کہ 3 دن میں سارے رشتے داروں کو اس نے اکٹھا کیا، پورے قرابت داروں کو سب اکٹھا ہوئے. تو بات چلی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو منہ توڑ جواب دے دیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو ہم نے بچپنے ہی میں رشد دے دیا تھا. کیا دے دیا تھا؟ رشد دے دیا تھا. تو اس لیے پوری قوم کا مناظرہ کر کے ان کو شکست دیا. تو اگر رشد ہے تو یہ ہوتا ہے، مثال دے رہا تھا. اللہ اکبر. سارے رشتے دار اکٹھا ہوئے تو مولانا اسماعیل صاحب رائے درگی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ کہا اسلام میں ہے کہ گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے نہ منہج محفوظ اور نہ دین محفوظ اور نہ دعوت کا کام ہو سکتا. علم کی ضرورت ہے دوستو. نوجوانوں اگر چاہے تو منہج محفوظ رہے تو اس کے لیے پہلے علم سیکھو. علم کے ساتھ اگر تمہارے اندر اہل حدیثیت رہی تو ساری کائنات بدل جائے. ہمارے کسی نوجوان کے منہج میں کوئی فرق نہیں آتا سکتا. سید اسماعیل گجران والا رحمت اللہ نے رائے درگی رحمت اللہ نے پوچھا کیوں ایسے ہوا؟ کہاں بات اصل ہے مسلمانوں کے یہاں ہے کہ گناہ کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. کہا تو ہاں ٹھیک تو ہے، جائیں گے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد زندگی میں جو چاہو جتنا گناہ کرو، حرام کاری کرو، زنا کرو، چوری کرو، قتل کرو، جتنا چاہے پاپ کر لو، مرنے کے بعد آگ لگا کے جلا دیں گے تو سارا گناہ ختم ہو جائے گا اور سیدھے اس کے بعد کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جنت میں. ہمیشہ جلنے سے تو بہتر ہے ایک دن کا جل جانا. بات تو بڑی اہم تھی، معقول تھی. کہنے لگے وہ بوڑھی ماں کہتی ہے یہی مجھے بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. گناہ کریں گے، برائی کریں گے تو ساری زندگی قبر میں بھی عذاب مسلمانوں کو اور حشر میں بھی. ارے تم ماشاءاللہ ایسا مذہب، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، جو چاہو مزہ لے لو، مرنے کے بعد 2 منٹ میں جل جاؤ گے، اس کے بعد پھر ہمیشہ جنت. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جب رشد دیتا ہے
اور کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یہ مولانا اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ ابھی عالم بھی نہیں بنے تھے، ابھی طالب علم تھی، ایک نوجوان تھا، لیکن نوجوانی کو اس نے علم کی روشنی میں حاصل کیا، اور ایک اللہ نے اس سے دین کتنا بڑا کام لیا۔ ہزاروں لاکھوں انسان مرتد ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ بھیت ہوئی، کہا اللہ کے بندو اور کوئی دلیل ہے؟ کہا نہیں، اور کوئی دلیل نہیں۔ کہا الحمدللہ الحمدللہ، تمہارے یہاں تو کم سے کم گناہ کرو گے تو ایک مرتبہ تو جلنا ہے نا۔ کب جلنا ہے؟ مرنے کے بعد۔ لیکن اسلام تو اتنا بہتر معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر مرنے کے پہلے تم نے توبہ کر لیا تو آسمانوں برابر گناہ بھی تمہارے اللہ معاف کر دے گا۔ گویا کہ ہندو مذہب میں جلنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں زندہ رہنے مرنے کے پہلے ہی اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ ایسی دلیل تھی فبہت الذی کفر، جتنے کافر مناظر تھے سب کے سب پاگل ہو گئے اور میدان چھوڑ کے بھاگے، اور ایسا نقطہ اور ایسی دلیل علم کی روشنی بھی دی۔ کہتے ہیں جتنے لوگ مرتد تھے تقریباً 1 مہینے پورے مسلمان پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک نوجوان کی خدمت تھی میرے بھائی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنے منزل آسمانوں میں۔ میرے بھائی اتنا بڑا مقابلہ ایک نوجوان نے کیا، لیکن کب؟ جب غیرت تھی، ایمان کی، اسلام کی، مرض کی غیرت تھی، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان سے کام لیا اور توفیق دی۔ بہرحال میرے بھائیوں، پھر آپ حضرات جانتے ہیں آج حدیث کا ذخیرہ، قرآن مجید، تاریخ، یہ سب کے مرتب کرنے والے کون؟ نوجوان۔ پھر اللہ اکبر، سمجھتے ہیں تقریباً 200 سال تک پورا انڈیا، پورا بلوچ، یہ جو باہری راستہ تھا عرب سے لے کر کے سری لنکا تک کا، یہ آپ کا ساحلی علاقہ، سارے پرتگالی ڈاکوؤں نے ایسا قبضہ کر رکھا تھا۔ دنیا کی ساری طاقت اس وقت کا یورپ، ہندوستان، چائنا، سب لوگ عاجز تھے، ڈاکوؤں کو کوئی ختم نہ کر پایا۔ معلوم ہے پورا یہ بدامنی تھی۔ ایسے موقع پر اس پورے علاقے کو امن و امان سے جس نے بھر دیا، جان بھی محفوظ، دین بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، عفت بھی محفوظ، وہ کون تھا؟ ایک 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم تھا۔ دین دنیا کے اندر سارا عروج اور ساری ترقی اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ اگر نوجوان اپنی حقیقت سمجھ جائے تب میرے بھائیو۔ بہرحال دوستو، بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور ٹائم میرے خیال سے ختم ہے، 5 منٹ ہے، تو شیخ منہج کیا ہے ہمارا؟ اگر اجازت ہو تو 5 منٹ اور مل جائے گا شیخ؟ اچھا اللہ کا خیر دے، یہ استاد محترم کی فراخ دلی ہے بھائی۔ منہج کیا ہے دوستو؟ منہج کے متعلق دونوں ساتھیوں نے بڑی اہم بات کی، اور ہمارا دل کہہ رہا تھا جو عظمت صحابہ پر شیخ اسد اللہ تقریر کر رہے تو 1-8 گھنٹے اور کیے ہوتے ماشاءاللہ، بڑی اچھی تھی، لیکن اب خطبہ ڈھونڈنا پڑے گا، حوالہ دے دیا، 2 خطبے ایک دے ہوتے تو آسان تھا، 2 خطبے ڈھونڈنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، سمجھ گئے نا؟ منہج ہے کیا دوست؟ منہج کی یہ اہمیت تھی، منہج کی اہمیت تھی، بس ایک عالم کا قصہ بتائیں گے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، امام، ان کو شیخ الاسلام لقب تھا، ابو عمر عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، ان کی وفات 157 ہجری میں، 57 سمجھتے ہیں 157، اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے،
یہ ہندوستانی عالم ہے. یہ بھی کون ہے؟ کوئی عربی نہیں تھا، ہندوستانی ہے. سندھ کے رہنے والے تھے. جب سندھ کی حکومت ہوئی تو ان کے دادا کو قیدی بنا کر کے شام لے جایا گیا. غیر مسلم تھے، قیدی بنا کے کہاں لے گئے؟ شام. وہاں رہتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا. تو اسی گھر میں پیدا ہوئے امام ابو عمرو عبد الرحمن اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے متعلق آتا ہے، کاش کے ٹائم ہوتا تو پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ ان کے متعلق آتا ہے. وہ لوگ کہتے تھے اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی نبی آ کے کہتا یا کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر وحی نازل کرتا کہ آپ لوگ اپنا کوئی ایک امام مقرر کر لیں، تو ہم لوگ کہتے پوری امت میں عرب اور عجم کا سب کا امام بننے کے لائق کون عالم ہے؟ ابو عمر عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی. تو یہ نسلاً ہندی ہیں کہا جائے. اللہ رب العالمین کا جو فرمان تھا اللہ رسول کا لو کان الدین بالسریہ سب صادق آتا ہے. ایک دوسرے امام ہیں ابو اسحاق الفزاری رحمت اللہ علیہ. ابو اسحاق الفزاری یہ دو عالم ہیں. امام ابو اسحاق الفزاری رحمت اللہ علیہ یہ بھی اپنے وقت کے امام تھے. انہوں نے ایک مرتبہ لیٹر لکھا. غور سے سنیں، ہم صرف فہرست سنائیں گے، باقی پھر کسی اور موقع پر. انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ آپ ذرا اسلام کیا ہے اسلام سمجھائیں، اسلام کیا چیز ہے، یعنی منہج کیا ہے، آپ ذرا اس کو ہمیں لکھ کر کے بھیجیں. تو انہوں نے چند چیزیں لکھ کے بھیجی. نمبر 1 کہا کہ اللہ جو دے خیر دے، آپ نے پوچھا ہے منہج کیا ہے، ہم مسلمانوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کس کی دعوت دینا ہے. تو کہتے ہیں یہ چند باتیں ہیں. نمبر 1 اصبر نفسک علی السنہ. اصبر نفسک علی السنہ. اپنی موت حیات اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سنت پر وقف کر دے. ٹھان لے کہ مجھے وہی کرنا ہے جو نبی کی سنت ہے. دعا کرو توفیق نصیب فرمائے. ایسا نہیں نماز پڑھنا ہے اہل حدیث طریقے سے اور شادی کرنا ہے ان کے طریقے سے نہیں. یہاں بھی سنت اور شادی حال میں سنت، قبرستان میں بھی سنت اور مارکیٹ میں جائیں وہاں بھی سنت. ہمارے سلف نے جو عروج و ترقی حاصل کی اس پر سنت کی برکت. ہمارے استاد محترم شاید بھول گئے ہوں گے، انہوں نے جو بھی آخری سفر دبئی کی کیا تھا تو ایک واقعہ بتایا اور اس کو میں نے بڑی بڑی کانفرنسوں میں سنایا. واقعہ بڑا دلچسپ اتباع سنت کا. ایک عالم دین یہاں گزرے ہوئے تھے تو نارتھ کے، لیکن زندگی گزر گئی ان کی ساؤتھ میں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں کسی نے بہت بڑا چیلنج کیا بنگلور کے اندر، بریلوی انسان نے، اور بہت کچھ گالیاں دیتا تھا. تو اس مناظرے کے لیے لیٹر لکھا. تو میاں صاحب نے اپنے شاگرد رشید، یہ دونوں کے میاں صاحب کے شاگرد تھے اور ادھر غزنوی خاندان کے، ان کو بھیجا. مولانا فقیر اللہ پنجابی سے مشہور ہے، جن کی تحریک سے یہاں ساؤتھ انڈیا میں اہل حدیثوں کا بڑا ہی عروج ہوا. ان کے بیٹے تھے عطا اللہ پنجابی. شیخ نے بتایا یہ دعا کرو ایسے سنت کی اتباع ہو. کیا کہتے ہیں؟ پہلا کیا ہے منہج؟ اصبر علی، اپنے آپ کو سنت سے جوڑ دو. اوڑھنا بچھونا سونا کھانا پینا چلنا پھرنا ہر چیز سنت میں ڈھل جاؤ. جس کو اللہ کے رسول فرمایا فی سنت بالسنت، سنت کے دائرے میں ڈھل جاؤ. تو ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت. اصبر نفسک علی السنہ. تو شیخ نے بتایا کہ وہ عمر آباد میں پڑھاتے تھے. عمر آباد پڑھاتے تھے، اچھا پڑھاتے تھے. تو جو پڑھاتے تھے اس مدرسہ ملحق تک اس سے گورنمنٹ سے. تو گورنمنٹ کا آدمی آ جائے معائنے کے لیے تو کھڑا ہونا پڑتا تھا اسے. اور تھے پکے اہل حدیث، ہم لوگوں کی طرح یہ والے نہیں تھے ملنے والے. بالکل دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا والے اہل حدیث تھے.
جب ان کو پتہ چل گیا آج آئے تو فجر کے جب اس مدرسے میں پڑھانے کے لیے جاتے تو اسی وقت بیچارے کھڑے ہو جاتے. اب 2 بجے تک اگر آیا نہیں سرکاری آدمی تو کھڑے ہی کھڑے پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. کیوں؟ یہ جذبہ تھا. یہ جو اتنی بڑی جماعت ہماری بن گئی صرف دعوت ہی کمان، دعوت بھی تھا اور ہمارے بڑوں کا اخلاص اور ان کی دینداری تھی. اب کھڑے ہیں بیچارے، بیٹھتے نہیں تھے. کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ کیونکہ اللہ صرف فرمایا کوئی آدمی آ جائے تو اس کے لیے کھڑے تو وہ بیچارے صبح سے کھڑے رہتے تھے تاکہ بیٹھنے کی نوبت ہی نہ آئے. سوچو ایسے بھی رہے، لیکن افسوس صد افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے دمی پر آسمان ہم کو دے مارا. ہماری اپنی ذلت، ہماری اپنی کمزوری، ہمارے ہاں اہل حدیثوں میں جو سنت کے ترک کا معاملہ آیا وہ چیز آ گئی. اللہ اکبر. تو کیا پہلی چیز کیا تھی؟ اصبر علی السنت، علی السنہ. نمبر 2 وقف حیث وقف القوم. جہاں قوم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین جہاں ٹھہر گئے. اب آگے جائیں گے تو بدعت ہو جائے گی، آگے جائیں تو گمراہی ہو جائے گی، آگے گئے تو یہ ہو جائے گا. نہیں، جس کو غلط سمجھ کر کے جہاں ٹھہر گئے تھے رک گئے وہیں تم رک جاؤ. ہمارے اندر چیز ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کیا لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ بس اس ایک جملے نے سارا بیڑا کر دیا، پورا مسلک اہل حدیث برباد کر دیا. کیا اس میں کیا حرج ہے؟ اتنا کر دین میں سختی نہیں. میرے بھائی سختی تو نہیں ہے لیکن کم سے کم کوئی اجر و ثواب کے قانون و قاعدے تو بھی ہیں. کہتے ہیں وہیں رک جانا، آگے نہ بڑھنا جہاں قوم رکی ہوئی تھی. نمبر 3 اللہ اکبر. جن چیزوں کے جن چیزوں سے وہ دور تھے اس سے بھی تم دور ہی رہ. کیا مطلب؟ جو مسائل انہوں نے نہیں چھیڑے تھے کوریت کر کے، تم زیادہ کوریت کر کے نئے مسئلے کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کرنا. جتنا وہ کر دیے کیے اتنا کر لینے میں تمہاری کیا ہے؟ نجات ہے. نمبر 5 اللہ اکبر. کہتے وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفَكَ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسْعُكَ مَا وَسِعَهُمْ. تمہارے سلف، تمہارے بزرگان، تمہارے ائمہ، امام بخاری، مسلم، تمہارے آباء و اجداد جو ٹھیک ٹھاک منہج پر قائم تھے بس اسی کی پیروی کرو. اب ذرا اور اس کے اندر جدت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرو. بھائی وہ زمانہ اور تھا، اب کہاں چل سکتے ہیں وہ. یہی سوچ کر کے لا الہ الا ولا الہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6 14 چھوٹ گیا. وَقُلْ بِمَا قَالُوا جزاکم اللہ. وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وہی باتیں کرو جو وہ کرتے. کیا مطلب؟ اللہ ہر جگہ ہے کہ اور کہیں ہے؟ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ نہیں. انہوں نے کہا، کیا کہا سلف نے؟ الایمان بہ واجب. ہم ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لیکن کیفیت اس کی ہم بیان نہیں کرتے. اللہ کی ذات میں، صفات میں، حلال میں، حرام میں جو صحابہ اور تابعین کہتے تھے اسی پر اکتفا کرو، اس کی تعویل بلا وجہ کرنے کی کوشش نہیں کرو. آگے نمبر 5 ہو گئے ہیں. 6 وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْقَوْلِ. ایمان اور منہج نہیں محفوظ رہے گا جب تک کہ قول کے ساتھ عمل نہیں کرو گے. ارے نماز نہیں پڑھتے تو کیا کافر ہو گئے؟ کافر تو نہیں ہوئے لیکن ایمان جو ہے وہ سوکھ گیا تمہارا. کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْعَمَلِ. کوئی عمل کبھی بھی دین تعلیمات پر عمل کرنے کی پابندی نہیں کر سکو گے جب تک کہ ایمان باقی نہیں رہے گا، جب تک کہ عمل کے ذریعے اس کو مضبوط نہ کرتے رہو. نمبر 7 وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ
الا بالنیہ، اور تمہارا ایمان، تمہارا قول، تمہارا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تمہاری نیت درست نہ ہو جائے، جب تک اخلاص نہ ہو۔ نمبر 9، وَكَانَ مَن مَضَىٰ مِن سَلَفِنَا، ہمارے سلف تو جو کیا کہہ رہے ہیں، یہ کب کی بات ہے بھائی؟ کب وفات ہوئی ان کی؟ 157، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کہنے کو تو وہابی تو نہیں تھے نا، لیکن وہ سب کیا سلف صالح، پتا چل گیا سلفی، ارے نہیں یہ سلفی سعودیہ والوں نے ان کو دیا ہے، پتہ نہیں سعودیہ والوں سارا چندہ تو تم لوٹ کر کے لائے، ہم غریبوں کو کچھ ملا ہی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم ان کے ایجنٹ ہیں، ہم کو کہتے ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کیوں؟ کتاب التوحید کا درس دیتے ہیں، لا حول ولا، کتنی پیاری بات۔ ولا کہتے ہیں وَكَانَ مَن مَضَىٰ مِن سَلَفِنَا، ہمارے سلف جو گزر چکے، پتہ چلا وہاں بھی سلفی لقب موجود تھا، تو کوئی اہل حدیث نیا گروہ نہیں، سلفنا کہتے تھے کہ ایمان لا یفرقون بین الایمان، ایمان عمل یہ ساری چیزیں، یعنی ایمان عمل عقیدہ یہ تمام چیزیں ہیں، ان کا ایک نام ہے اس مجموعے کیا؟ ایمان، یعنی ایمان میں ساری چیزیں، کہو کہ ایمان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نماز بھی ایمان ہے، زکوٰۃ بھی ایمان ہے، حج بھی ایمان ہے، اخلاق حسنہ بھی ایمان ہے۔ جانتے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کتاب لکھی جس کے اندر 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ بہرحال نمبر 10 کہتے ہیں، بس ختم ہے، ایک منٹ ختم ہے، کہتے ہیں کہ ایمان 10واں نمبر، کہتے ہیں ایمان ایک اس میں جامع ہے، یعنی ایک نام ہے، جیسے کہیں آدمی، تو آدمی میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، پیٹ بھی ہے، ٹانگیں بھی ہے، سب کچھ ہیں۔ جب کہا جاتا ہے ایمان تو اس کا مطلب کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں، وقت زیادہ بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا، اور استاد محترم بھی ہم نے ٹائم لے لیا، لیکن انشاءاللہ مغرب کے بعد نماز کے بعد بیٹھیں گے ہم لوگ شیخ کے لیے۔ چلیں بھائی، بڑے اختصار کے ساتھ میں نے کچھ باتیں کہی ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ پھر موضوع بڑا طویل ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اگر ہمارے بھائی شیخ حسد اللہ پھر چاند سے دیں گے تب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔